ذرا سوچیں، دنیا کے سب سے کامیاب لوگ، چاہے وہ اربپتی ہوں یا ورلڈ کلاس ایتھلیٹس، ان سب کے پاس بھی دن میں وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو فرق یہ نہیں کہ وہ وقت کو کیسے مینج کرتے ہیں، بلکہ اصل کھیل یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کی طاقت کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل راز کیا ہے؟ یہ فرق آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیے، یہ وقت کا کھیل بالکل نہیں ہے۔ یہ ان چھپے ہوئے اصولوں کو سمجھنے کا کھیل ہے جن پر ہمارا دماغ اصل میں کام کرتا ہے۔ جب کوئی ان اصولوں کو جان لیتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے دماغ کا غلام نہیں رہتا، بلکہ اس کا ماسٹر بن جاتا ہے۔ سمجھیں کہ آپ ڈرائیور سیٹ پر آ گئے ہیں۔ چلیں تو اس پوری عمارت کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دو بنیادی چیزوں کی جن پر دماغ کی بہترین کارکردگی کا دار و مدار ہے۔ ایک ہے نیند اور دوسری ہے ورزش۔ دیکھیں، نیند کوئی لگژری نہیں ہے، یہ ایک بہت ضروری بائیولوجیکل پروسیس ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو دماغ دن بھر کے ذہنی کچرے کو صاف کرتا ہے۔ اس کے بغیر اگلا دن پرانے، سست ڈیٹا پر چلتا ہے، جس سے سوچنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور فیصلے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ فرق تو ہم سب نے محسوس کیا ہے نا؟ ایک خراب نیند کے بعد جب دن شروع ہوتا ہے تو ہر چیز دھندلی لگتی ہے، ہر کام ایک بوجھ، اور دوسری طرف ایک گہری اچھی نیند کے بعد ذہن بالکل صاف ہوتا ہے اور ہر چیلنج ایک موقع لگتا ہے۔ ایک طرف ہے چڑچڑاپن، دوسری طرف سکون اور انرجی۔ بالکل اسی طرح جسمانی حرکت دماغ کے لیے ایک بہترین فیول کا کام کرتی ہے۔ جب جسمانی حرکت میں آتا ہے تو صرف مسلز نہیں بنتے، بلکہ دماغ میں ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے ہیپی کیمیکلز کا ایک زبردست مکسچر تیار ہوتا ہے، اور یہ موڈ اور فوکس دونوں کو فوراً ہی بہتر کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہماری بنیاد مضبوط ہو گئی ہے تو بات کرتے ہیں اس سپر پاور کی جو آج کی اس بھٹکانے والی دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے، اور وہ ہے فوکس میں مہارت۔ یہ ہم سب کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں ای میلز، میٹنگز، فون کالز اور ساتھ ساتھ کچھ سوچنا بھی۔ لگتا تو یہی ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اپنی ذہنی توانائی کو درجنوں مختلف سمتوں میں بس بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ٹارچ کی روشنی کو پورے کمرے میں پھیلانے کی کوشش کرنا۔ نتیجہ، ہر جگہ ہلکی سی روشنی تو ہوگی، لیکن گہرا فوکس کہیں بھی نہیں۔ اور اصل بات یہی ہے، فوکس کوئی لگژری نہیں، یہ ایک سپر پاور ہے۔ جب دماغ ایک کام پر پوری طرح سے لگ جاتا ہے تو وہ ایک لیزر بیم کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ساری فضول چیزوں کو کاٹ کر گہری سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ قدرتی طور پر کتنی دیر تک پورا فوکس رکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے تقریباً 90 منٹس۔ جی، یہ دماغ کا ایک قدرتی ردم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریک لینا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ دماغ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک اسٹریٹیجک طریقہ ہے۔ اس سے انرجی دوبارہ بحال ہوتی ہے اور کارکردگی بھی بلند رہتی ہے۔ یعنی کہ 90 منٹس کے گہرے فوکس کے بعد 15 منٹ کا بریک لینا، اٹھنا، اسٹریچ کرنا یا کچھ بالکل مختلف کرنا۔ تو اب ہم باہر کی کارکردگی سے ہٹ کر ذرا اندر کی دنیا میں جھانکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان اندرونی فیکٹرز کی جو خاموشی سے ہماری توجہ اور توانائی کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ سٹریس اور ہمارے جذبات۔ مسلسل اور بے قابو ذہنی دباؤ ہمارے دماغ پر ایک بریک کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچ کو سست کر دیتا ہے، فوکس کو دھندلا دیتا ہے اور ہمارے فیصلوں میں خوف بھر دیتا ہے۔ یہ خاموشی سے ہماری اصل صلاحیت کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر سٹریس کو دشمن سمجھنے کے بجائے ایک میسنجر کے طور پر دیکھا جائے؟ یہ جسم کا ایک الارم سسٹم ہے جو بتا رہا ہے کہ کچھ توازن سے باہر ہے۔ اسے نظر انداز کرنے کے بجائے اگر ایک لمحے کے لیے رک کر اسے سنا جائے اور خود سے پوچھا جائے کہ اس وقت کیا ضرورت ہے، تو یہ اسے سنبھالنے کا پہلا اور سب سے طاقتور قدم ہے۔ اور پھر سٹریس کی دوسری طرف ہے جذبات کی طاقت۔ یاد رکھیں، صرف منطق سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جذبات وہ چھپا ہوا ایندھن ہے جو کسی بھی مقصد کو ایک ذاتی مشن میں بدل دیتے ہیں اور ایسی موٹیویشن پیدا کرتے ہیں جسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری ستون پر، یعنی علم کو پائیدار کیسے بنایا جائے۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہمارا دماغ معلومات کو مؤثر طریقے سے کیسے سیکھتا اور یاد رکھتا ہے، تاکہ کوئی بھی چیز صرف ایک عارضی خیال نہ رہے
بلکہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ دیکھیے، اصل یادداشت ایک بار سننے سے نہیں آتی، بلکہ بار بار دہرانے سے آتی ہے۔ بالکل جیسے ایک مسل کو بار بار ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دماغ کو بھی کسی آئیڈیا کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایک مضبوط نیورل راستہ بن جائے اور ہماری پہچان کا حصہ بن جائے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا دماغ کون سی زبان زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہمارا دماغ ٹیکسٹ کے مقابلے میں تصویروں کو تقریباً 60,000 گنا زیادہ تیزی سے سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکسٹ کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، جبکہ تصویریں فوراً اور جذباتی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مائنڈ میپس اور ڈائیگرامز سیکھنے کے لیے اتنے طاقتور ٹولز ہیں۔ تو یہ تھا ان اصولوں کا سفر۔ آئیے اب ان سب کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سب کو سمجھنے سے جو تبدیلی آ سکتی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ یہ چاروں ستون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دماغ کو صحیح توانائی دی جائے تاکہ فوکس کرنا ممکن ہو، اپنی اندرونی حالت کو سنبھالا جائے تاکہ بھٹکانے والی چیزیں حاوی نہ ہوں، اور سیکھنے کے طریقے کو بہتر بنایا جائے تاکہ یہ علم ہمیشہ ساتھ رہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، صرف ان اصولوں کو جان لینا کافی نہیں ہے۔ علم ایک پوٹینشل ہے، لیکن اصل طاقت عمل میں ہے۔ تبدیلی تبھی شروع ہوتی ہے جب ان آئیڈیاز کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا شروع کیا جائے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب اصول واضح ہو گئے ہیں تو وہ پہلا کون سا قدم ہے جو اٹھایا جائے گا۔